نبی پاک کا پسندیدہ مشروب۔ ایک گلاس پی لو، 50 ڈگری گرمی میں بھی روزہ دار کو پیاس نہ لگے۔ دوستو، اگر رمضان المبارک موسم گرما میں آ جائے، ہر شخص کو اس قدر پیاس لگی ہوتی ہے کہ جیسے ہی افطاری کا سائرن بجے تو فوری طور پر کھجوریں بھی نہیں بلکہ پانی کا گلاس اپنے پیٹ کے اندر انڈیل دیتا ہے اور پھر اس کے بعد پانی ہی پیتا جاتا ہے تب تک جب تک اس کا پیٹ پھول نہ جائے، اور اس کے نتیجے میں تو کئی لوگ پانی کے دباؤ کے نیچے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ کوئی بھی چیز ایکسیپٹ نہیں کر پاتا، لیکن معدہ صرف پانی سے ہی فل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ایک ایسی عجیب و غریب اور باکمال چیز جو کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ بھی تھی، اور طب نبوی کے اندر بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یعنی ایک ایسا ڈرنک، ایک ایسا انرجی ڈرنک جس کو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ کچھ نہ بھی کھائیں تو افطاری کے فوراً بعد پورے دن جو آپ کا کاربوہائیڈریٹ کا، گلوکوز کا، انرجی کا جو لیول ڈاؤن ہوا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ریفل ہو جائے گا۔ یہ بڑی ہی باکمال چیز ہے۔ یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک بڑا ہی باکمال ڈرنک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشروب ہے، طاقت بحال کرنے کے لیے بہترین انرجی ڈرنک ہے۔ اس قدرتی انرجی ڈرنک کو آپ بیماری یا بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ مشروب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشروب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات کو نبیذ تیار کیا جاتا تھا اور آپ صبح اسے نوش فرماتے۔ یہ نبیذ کھجور سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ جگر اور مثانے کی گرمی، دل اور دماغ کی حدت، ہاتھ پاؤں کی جلن، معدے کی تذابیت، سب چیزوں میں مفید ہے۔ مردوں اور عورتوں کی پوشیدہ بیماریوں کا بہترین معالج ہے۔ اعصابی کمزوری کے لیے یہ نبیذ حیرت انگیز چیز ہے۔ پیاس کی شدت، ہیپاٹائٹس، ایسے لوگ جن میں تھوک کم پیدا ہوتا ہو، پیشاب کی جلن اور قبض کا یہ بہترین علاج ہے۔ اس میں فائبر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو آنتوں کی صفائی کرتا ہے، فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرتا ہے، پسینے اور پھیپھڑوں کی بلغم کو نکالنے کے ساتھ ساتھ مریض کو بھرپور طاقت بھی دیتا ہے۔ گردوں اور مسوڑھوں کی سوزش، مثانے کی اور پتے کی پتھری میں بھی یہ کافی حد تک مفید ہے۔ ایسے لوگ جنہیں خون کی کمی ہے یا جن کا بلڈ پریشر کم رہتا ہے، نبیذ کا استعمال وہ لازمی طور پر کریں۔ آج ساری دنیا میں کھجور کو دل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کھجور فیٹ، سوڈیم اور کولیسٹرول فری ہوتی ہے۔ یہ خون میں کولیسٹرول کو کم کرتی ہے۔ کیلشیم اور میگنیشیم کے حصول کے لیے نبیذ ایک بہترین شربت ہے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تھکاوٹ، پٹھوں کا درد، ان تمام امراض میں نبیذ بے حد فائدہ مند ہے۔ قوت مدافعت پیدا کر کے یہ بیماریوں کو بھگاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا پسندیدہ مشروب ہے۔ اب اس کو آپ نے بنانا کیسے ہے، اس کی ریسیپی بڑی زبردست ہے دوستو، غور سے سنیے گا۔ رات کو 1 گلاس پانی میں 5 عدد کھجوریں بھگو کر آپ نے صبح اٹھ کر کھجوروں کو مسل لینا ہے اور ان کی گٹلیاں آپ نے باہر نکال لینی ہیں۔ گٹلیاں بھی کھا لیں اور اس کا پانی بھی پی لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھجور کی گٹلیاں نکال کر اسی پانی میں ڈال کر، یعنی وہی پانی جس میں آپ نے رات کو بھگویا تھا، اسی میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں اور کھجوریں ڈال کر شیک بنا لیں۔ یہ ایک بہترین غذا بھی ہے اور ایک شربت بھی۔ اسے آپ نے نہار منہ پینا ہے اور ناشتہ 30 منٹ بعد کھانا ہے۔ اسی طرح یہ مشروب شام کو بھی پیا جا سکتا ہے۔ اس شربت کو آپ کالے پیلے مشروبات کی جگہ مہمانوں کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ بھوک نہ لگنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ حافظہ کو قوی کرتا ہے، یادداشت کو بڑھاتا ہے اور جسم کے اندر چستی پیدا کرتا ہے۔ اور بچوں کے لیے اس کی مقدار کم کر دیں، منہ نہار آدھا گلاس بچوں کو دے دیں۔
اس مشروب کو آپ 12 گھنٹے تک رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ اسے نہیں رکھ سکتے، یہ خراب ہو جائے گا۔ شوگر کے مریض یہ شربت نہیں استعمال کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب بڑے مزے کے ساتھ ابھی تک یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ صحت مند لائف ہی رہے، کیونکہ صحت 1000 نعمت ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مثانہ کبھی کمزور نہ ہو، تو پیارے دوستو ان لوگوں کو میں یہ بتاتی چلوں، ان کو ایک بڑا زبردست ٹوٹکا بتاتی ہوں، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ ان کے مثانہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ جو لوگ یہ عمل کریں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تشہید میں بیٹھتے تھے تو اپنی سیرین پر بیٹھتے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ تشہید میں کیسے بیٹھتے ہیں اور سیرین پر کس طرح بیٹھا جاتا ہے، تو سیرین کو پر بیٹھنے کو سائنسی انداز میں سمجھنا ہے آپ نے۔ اگر کسی کے مسلز ڈیمیج ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرا نقصان نہیں کرنا ہے۔ مسلز کے ڈیمیج ہونے سے سیرین پر بیٹھنے سے درد ہوگا۔ پہلی بار جب بچہ پنسل سے لکھنے لگتا ہے تو وہ کیا آرام سے لکھ لیتا ہے؟ نہیں نا، اسے کئی جگہ پرابلم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نماز ادا کر رہے ہو یا کوئی اور کام کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ نے اپنا کمفرٹ بھی دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو بہت زیادہ آسانیاں عطا کرتی ہے۔ تو دوستو کوئی شخص ایسا جسے محسوس ہو کہ اس کا مثانہ کمزور ہے، یا پھر وہ اگر اپنے جسم کے اندر درد محسوس کرے، ہڈیوں کے اندر درد محسوس کرے، جوڑوں میں درد محسوس کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ شام کو، جیسے ابھی میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشروب بتایا، بالکل اسی طرح کا پروسیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، شام کو 1 درجن کھجوریں، نبیس کے کیس میں نے 5 کہی تھی، اس کیس کے اندر آپ نے 1 درجن کھجوریں پانی کے اندر بھگونی ہیں۔ پانی 1/2 لیٹر ہونا چاہیے، یعنی 2 گلاس۔ اس کے اندر آپ نے 12 کھجوریں بھگو دینی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے سفید تل ڈال لینے ہیں۔ سفید تل کا آپ سب کو پتہ ہے، جو نان وغیرہ کے اوپر لگے ہوتے ہیں، اب وہ آپ نے ڈال لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیسی گھی کا 1 چمچ بھی آپ نے ایڈ کر لینا ہے۔ یہ دیسی گھی گائے کا گھی ہونا چاہیے، اس میں اگر آپ کو لوگ کوئی دوسرا گھی ڈالتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتا۔ اور پھر تیسری چیز جو آپ نے ڈالنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر خشخاش ڈالنی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال دی تو پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا دودھ ڈال کر ملک شیک بنا لینا ہے، اور اس بندے کو جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو اسے روزانہ کی بنیاد پر دینا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ مثانے کی گرمی، مثانے کے مسائل، مثانے کی تکلیف سب کچھ دور ہو جائے گا، ہر طرح سے شفا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور مزید کوئی دکھ تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے، انشاءاللہ اس عمل کے ساتھ آپ کو کچھ ہی دن کے اندر دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وہ دوست احباب جو کہ اکثر اوقات لمبے سجدے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ نہیں پاتے، تو اپنے علامہ کے ساتھ مشورہ کر کے جو پوزیشن ان کو سوٹ کرے اس پوزیشن پر بیٹھیں، یا پھر وہ کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ صرف اس چکر میں کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، مطلب نماز پڑھتے وقت تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ عمل آپ نے ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ علامہ صاحب سے مشورہ کر کے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، مگر مسجد میں آنا جانا برقرار رہے۔ شکریہ۔